السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ شام پر اسرائیلی حملے کے بعد کشیدگی، شامی حکومت نے سویدا سے فوجیوں کو بلایا واپس۔ صدر نے کہا، ہم جنگ سے خوفزدہ نہیں، لیکن شامی عوام کی سلامتی ہماری اولین ترجیح۔ غزہ میں جاری تباہی کے درمیان نئی جنگ بندی کی امید۔ ٹرمپ نے کہا، جلد ہی آنے والی ہے اچھی خبر، جبکہ 32 ممالک نے اسرائیل کے خلاف تاریخی اقدام کا کیا اعلان۔ مہاراشٹر کے وزیر کا اذان اور مدارس پر متنازع بیان، اپوزیشن کا شدید رد عمل۔ ہندوستان میں مانسون کی تباہ کاریاں، کرناٹک میں بچی کی موت، ہماچل راجستھان میں ہلاکتوں میں اضافہ۔ بہار میں انتخابات سے قبل عوام کو رجھانے کی کوششیں تیز، نتیش کمار کا عوام کو مفت بجلی کا اعلان۔ ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیل کے حالیہ طاقتور فضائی حملوں کے بعد شام میں سیاسی و عسکری صورتحال نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، جس کے بعد شامی حکومت نے کھلی جنگ سے بچنے کے لیے اہم دفاعی پوزیشن سے پسپائی اختیار کی ہے۔ شام نے جنوبی شہر سویدا سے اپنی فوجیں واپس بلا لی ہیں اور دروز ملیشیا کے ساتھ نئی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اسرائیل نے دروز کی حمایت میں شام پر حملے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت ہر کوئی جانتا ہے کہ مقصد صرف اپنے پڑوسی ممالک کو کمزور کرنا ہے۔ کل اسرائیل نے وزارت دفاع کی عمارت اور صدارتی محل کے آس پاس حملہ کیا تھا، اور اس کی ایک ویڈیو سرکاری ٹی وی کے ایک لائیو نشریات کے دوران اس کے مناظر جو ہے وہ وائرل ہوئے تھے۔ وہیں آج جمعرات کو خطاب کرتے ہوئے شامی صدر احمد الشرع نے کہا کہ قوم کے سامنے دو راستے تھے، یا اسرائیل کے ساتھ کھلی جنگ میں کود جائے یا دروز علماء کو قومی مفاد کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاح و استحکام کو تباہی پر ترجیح دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم جنگ سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنے لوگوں کی سلامتی اور وحدت کو فوقیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، مگر ہم دروز شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ سویدا میں دروز کی بغاوت اور جھڑپوں نے صورتحال کو پیچیدہ کر دیا ہے، جس سے اسرائیل نے فائدہ اٹھا کر حملے کو دروز حمایت کا رنگ دیا ہے۔ وہیں اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران، افغانستان، ترکیہ سمیت کئی ممالک نے اسرائیلی اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور شامی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ غزہ میں تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مزید 93 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ اسی درمیان جنگ بندی کو لے کر بھی مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کی ممکنہ کامیابی کا اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنے ایلچی اسٹیو وٹکوف کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ غزہ پر کچھ اچھی خبریں ہیں اور دیگر معاملات پہ بھی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ اسرائیل غزہ سے 60 روزہ جنگ بندی کے دوران اپنے انخلاء کے لیے نئے نقشے حوالے کر رہا ہے، جس پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اسی درمیان کولمبیا میں غزہ پر جاری اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار دنیا کے 32 ممالک نے ایک مشترکہ اور ہم آہنگ حکمت عملی کے تحت اسرائیل کے خلاف ایسے ٹھوس اقدامات کا اعلان کیا ہے جسے عالمی مبصرین ایک نیا موڑ قرار دے رہے ہیں۔ زیادہ تر ممالک گلوبل ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ جنوبی امریکہ، افریقہ اور ایشیا سے ان کا تعلق ہے۔ اگر اہم نکات کی بات کریں تو اس کا مقصد صرف مذمت نہیں ہے، جیسے کہ پہلے دیکھا گیا کہ جب حملے ہوتے تھے تو صرف مذمتی بیانات جاری کیے جاتے تھے، بلکہ قابل عمل اقدامات کی ایک عملی شروعات ہے۔ 12 ممالک نے فوری طور پر 6 اہم اقدامات نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں شامل ہے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی یا منتقلی روکنا، دوسرے جو ہے ایسے بحری جہازوں کا راستہ روکنا جو کہ اسرائیل کو اسلحہ لے جا سکتے ہوں، اور عوامی فنڈ کو اسرائیل کی غیر قانونی قبضے کی حمایت میں استعمال ہونے سے روکنا۔ جبکہ ان کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ایک گروپ جو ہے اب باقی ممالک کو بھی شامل کرنے کے لیے 20 ستمبر کی ڈیڈ لائن انہوں نے تیار کی ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایک بڑی سفارتی مہم کی صورت میں سامنے آئے گا۔ وہیں اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے اس اقدام کو تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ وہ عالمی یکجہتی ہے جس کی فلسطینی قوم برسوں سے منتظر تھی۔ تاہم کئی مبصرین نے انتباہ دیا ہے کہ اگر ان اقدامات کے ساتھ مغربی طاقتیں جیسے کہ امریکہ ہو گیا، برطانیہ یا فرانس، یہ شامل نہیں ہوں گے
اور اگر سفارتی و سیاسی سطح پر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی تو یہ کوششیں صرف علامتی بن کر ہی رہ جائیں گی۔ وہیں زمینی جنگ کی اگر بات کریں تو فلسطینی مزاحمتی تحریک اسلامی جہاد کے عسکری ونگ سرائے القدس نے بدھ کی شام مشرقی غزہ کے محلے الزیتون میں بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی کو انہوں نے زوردار دھماکے سے تباہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس میں سوار فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ سرائے القدس نے ایک پیغام بھی جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کی دفاع کا حلف اٹھایا ہے، جب تک ایک قابض سپاہی بھی ہماری زمین پر رہے گا ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ دوسری جانب اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے غزہ میں دراندازی کی کوشش کرنے والے قابض اسرائیلی افواج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ حملوں میں متعدد بختر بند گاڑیاں، بلڈوزر اور کمانڈ مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے دشمن کو واضح جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری طرف یمن کی انصار اللہ تحریک، انہوں نے بھی ایک بار پھر قابض اسرائیلی اہداف کو براہ راست نشانہ بنایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ یافا کے لد ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل ذوالفقار سے حملہ کیا ہے۔ ان کے جو عسکری ترجمان ہیں یحییٰ سری، ان کے مطابق یہ ایک معیاری اور خاص فوجی آپریشن تھا جس کا مقصد فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مظالم کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ یہ تھی غزہ کی مختصر خبریں۔ اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ مہاراشٹر میں حکمراں اتحاد کے وزیر اور بی جے پی رہنما نتیش رانے ایک بار پھر متنازع بیانات کے سبب اپوزیشن کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ رانے نے حال ہی میں مشورہ دیا تھا کہ مدارس میں اردو کی جگہ مراٹھی زبان میں تعلیم دی جائے اور اذان بھی مراٹھی میں دی جائے۔ اس بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسے فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینے والا اور انتخابی فائدے کے لیے دیا گیا بیان قرار دیا ہے۔ نتیش رانے نے ایک عوامی جلسے میں کہا کہ اگر مدارس میں مراٹھی نہیں پڑھائی جائے گی اور اذان اردو میں دی جائے گی تو وہاں سے صرف بندوق ہی نکلے گی۔ یہ ان کا شرنگیز بیان تھا جو انہوں نے دیا۔ ویسے اذان تو عربی زبان میں دی جاتی ہے نہ کہ اردو میں۔ بہرحال اپوزیشن نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور انہیں اشتعال انگیز بیانات دے کر ماحول خراب نہ کرنے کی صلاح دی۔ مہاراشٹر میں بہت مدرسہ ہے، وہاں اردو کے بجائے آپ مراٹھی شروع کرو نا، ادھر آپ کا محنت کم ہو جائے گا۔ کائی کو ہے آپ کے صرف میڈیا میں آنے کے لیے نوٹنکی کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے ملے مولوی کو بولو اچھی طرح سے مدرسہ میں سکھاؤ، ادھر ہم لوگ کو بھی سمجھ جائے گا نا کہ مدرسہ سچی میں پڑھائی کے لیے، ورنہ پکڑ میں گن بن تو ملتے ہیں ادھر تو۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ نتیش رانے پہلے تبلیغی جماعت کی اجتماعات میں شرکت کی مبارکباد دیتے تھے، اب اذان مراٹھی میں چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان کے دوہرے معیار پر سوال کھڑے کیے۔ ان کے اگر پرانے ٹویٹ آپ نکال کے دیکھیں گے تو تبلیغی جماعت کے اجتماع جو ہو رہے تھے اس کا ویلکم کر رہے تھے، وہ تو ان کا نکال کے دیکھو آپ۔ بتا دیں کہ نتیش رانے اس سے قبل بھی مسلم مخالف اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہ چکے ہیں۔ شمالی ہند کے بیشتر حصوں میں مانسون سرگرم ہے۔ دہلی، این سی آر، ہریانہ، اتر پردیش، ہماچل پردیش، راجستھان، پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے دہلی، یو پی، ویسٹ بنگال، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور کیرل میں بھی آندھی، بجلی اور شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ کرناٹک کے ضلع کوپل کے گنگاوتی تعلقے میں آج ایک گھر منہدم ہو گیا ہے جس میں 2 سالہ بچی وہ جاں بحق ہو گئی ہے اور جبکہ اس کے خاندان کے 5 افراد شدید زخمی ہیں۔ جبکہ بہار میں سیلاب سے 4 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ہماچل میں بھی ایک ماہ کے دوران 106 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور سینکڑوں مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ راجستھان کے بھی کئی اضلاع میں سڑکیں اور ریل خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ ریاستی حکومتوں نے ہنگامی راحتی اقدامات شروع کر دیے ہیں اور عوام سے احتیاط برتنے کی بھی اپیل وہ کی گئی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بڑا انتخابی داؤ کھیلتے ہوئے ریاست کے تمام گھریلو صارفین کو ہر ماہ 125 یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اسکیم 1 اگست 2025 سے نافذ ہوگی، جبکہ جولائی کے بل میں ہی رعایت کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ حکومت کے مطابق اس سے 1 کروڑ 67 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ نتیش کمار نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آئندہ 3 برسوں میں ریاست بھر میں 10,000 میگا واٹ سولر توانائی کا ہدف حاصل کیا جائے گا تاکہ بجلی پیداوار میں خود کفالت حاصل ہو۔ وہ اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے اس اعلان کو انتخابی چال قرار دیتے ہوئے کہا کہ جن کے پاس اپنا کوئی ویژن نہیں، انہیں پھر سے اقتدار میں لانے کا بھی کوئی
ریزن نہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ RJD پہلے ہی 200 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ کر چکی ہے۔ جہاں اپوزیشن نے اسے ویژن کی نقل کہا ہے، وہیں NDA حامیوں نے اسے عوامی فلاح و توانائی میں خود کفالت کی سمت مثبت قدم قرار دیا ہے۔ بہار میں ووٹر فہرست کی خصوصی نظر ثانی یعنی کہ SIR مہم شدید سیاسی تنازع کا شکار ہو چکی ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں SIR کے نام پر انتخابی عملے کی ملی بھگت سے ووٹ چوری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ EC اب بھی الیکشن کمیشن ہے یا BJP کی الیکشن چوری شاخ۔ راہل گاندھی کا یہ بیان ایک میڈیا رپورٹ کے بعد آیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بہار میں BLOs خود ہی ووٹروں کے فارم پر فرضی دستخط کر کے ووٹروں کے نام ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی تناظر میں RJD لیڈر تیجسوی یادو نے بھی SIR مہم کو عوامی حقوق پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ غریبوں کا ووٹ چوری کیا جا رہا ہے۔ تیجسوی یادو نے سابقہ انتخابی نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر محض 1% ووٹروں کے نام بھی ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے تو اس کا براہ راست اثر اسمبلی انتخابات کے نتائج پر پڑے گا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 88 لاکھ فارم حاصل کیے جا چکے ہیں اور یہ سارا عمل قانونی اور شفاف طریقے سے جاری ہے۔ حالانکہ جتنی بھی رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں اس میں الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال نشان کھڑے ہو رہے ہیں۔ آسام میں ایک حالیہ کیس میں عدالت نے ایک شخص عارف الرحمان کو ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں ضمانت تو دے دی مگر ساتھ ہی ایک ایسی شرط بھی عائد کر دی جس پر قانونی ماہرین، حقوق انسانی کارکنان اور آئینی اقدار کے حامی حیرت و افسوس میں مبتلا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ عارف 21 دنوں تک روز صبح 3 مرتبہ جے ہند کہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کرے اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے۔ یہ فیصلہ نہ صرف عدالتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ آئین میں درج بنیادی حقوق جیسے کہ آزادی اظہار، مذہبی و فکری آزادی اور بے گناہی کا اصول اس کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ عارف الرحمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب پہلگام حادثے کے بعد ایک فیس بک اکاؤنٹ سے پاکستان کی حمایت میں مبینہ تبصرہ کیا گیا۔ شکایت درج ہوئی کہ مذکورہ پوسٹ عارف کے فرضی اکاؤنٹ سے کی گئی ہے جس پر اسے ملک مخالف قرار دے کر گرفتار کیا گیا۔ جب معاملہ عدالت پہنچا تو عدالت نے عارف کی وفاداری اور حب الوطنی کا عوامی مظاہرہ اسے لازم قرار دیا۔ اب اس کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے جیل میں اپنے ساتھ مبینہ بدسلوکی پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جیل میں کوئی بھی انہونی ہوتی ہے تو اس کے براہ راست ذمہ دار پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ نہ صرف انہیں بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی سخت حالات میں رکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے سیل کا ٹی وی تک بند کر دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ فوج کے حکم پر ہو رہا ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت دی ہے کہ کسی بھی ممکنہ سانحے کی صورت میں جنرل منیر کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ عمران خان نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ظلم کے خلاف مزاحمت ہی واحد راستہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ قاتلوں اور دہشت گردوں کو بھی ان سے بہتر سہولتیں دی جا رہی ہے۔ PTI 5 اگست سے ملک گیر احتجاجی مہم کا آغاز کرنے جا رہی ہے تاکہ عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو ناظرین یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔